مرحبا 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 بولو مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو اپنی شان و شوکت اور انوار و تجلیات کے ساتھ سایہ فگن ہو رہا ہے، یہ ماہ مقدس ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت، باعث فضیلت اور رحمت خداوندی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اس مہینے میں پوری آب و تاب اور جوش و خروش کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادات، ذکر و اذکار اور صدقات و انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ وبائی مرض اور لاک ڈاؤن کے تناظر میں جو پیدا شدہ صورتحال اور الجھنیں ہیں، اور جن کے حل کی طرف ہمارے اکابر علماء اور مفتیان کرام نے قرآن و حدیث اور فقہ و فتاویٰ کی روشنی میں حل بھی پیش کیا ہے اور گائیڈ لائن دیا ہے، جن کو ہم سب لوگوں نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا، انہی میں سے کچھ اہم اور موٹی موٹی باتوں کو فقط یاد دہانی کے لیے آپ کے لیے پیش خدمت کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند آئندہ 24 اپریل بروز جمعہ کو شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے۔ اس دن میں ہم مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ ہم پر غفلت اور بے توجہی ہے کہ ہم مسلمان اس کے طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ ہمارے لیے ایک مستقل عبادت ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا چاند ہو، عید الفطر کا چاند ہو یا کسی بھی مہینے کا ہو، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس دن بطور خاص اس کا اہتمام کریں۔ اگر کسی مسلمان بھائی کو چاند دکھتا ہے یا مضبوط ذرائع سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو مقامی علماء کرام اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ان تک اس کی اطلاع دیں اور خبر پہنچائیں۔ رمضان المبارک کا روزہ دین کا انتہائی اہم فریضہ اور بنیادی رکن ہے۔ اس کے بہت سے فضائل و خصوصیات ہیں۔ تمام عبادات کے اجر و ثواب کی قلت و کثرت متعین ہے، یعنی یہ کہ کم سے کم کتنا ملے گا، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جن میں 700 گنے تک بات کہی گئی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا روزہ یہ انتہائی فضیلت اور برکت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کوئی منیمم، یعنی زیادہ سے زیادہ کتنا ملے گا، اس کو متعین نہیں فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی شان نرالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم فقیر و غریب بندوں کو اس روزہ کے بدلے میں کتنا نوازیں گے اور کتنا عظیم اجر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو پورے اہتمام کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، دشواری اور پریشانیوں کو برداشت کر کے، ضروریات کو مقدم و مؤخر کر کے، بلکہ کام کاج کو چھوڑ کر کے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کو ہم مصلحت کہیں یا ایک بہترین موقع کہیں کہ سابقہ رمضانوں میں ہمارے نوجوانوں کو، بلکہ بوڑھوں کو بھی یہ جو عذر ہوتا تھا کہ بھائی ہم چونکہ مزدوری کرتے ہیں، محنت اور مشقتوں والا کام کرتے ہیں،
اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، پیاس لگ جاتی ہے، سخت بھوک لگ جاتی ہے، یا کوئی اور اعذار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ اس مرتبہ رمضان المبارک ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب کہ ہم سارے مسلمان بلکہ ملک کے سارے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، تو اس لیے اس رمضان میں ہمیں ایسا کوئی عذر بھی نہیں مل پائے گا کہ ہم کام کاج کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائیں۔ اس لیے بطور خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ اگر سخت بیماری ہے اور ایسا کوئی عذر ہے جس میں واقعتاً وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، پھر تو یہ ایک مجبوری ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ تراویح، دیکھیے تراویح میں 3 چیزیں الگ الگ سنت ہیں۔ نمبر 1، تراویح کی 20 رکعت نماز روزانہ شروع رمضان سے آخر رمضان تک، یعنی عید کی چاند رات تک ہر مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ شروع رمضان سے آخر رمضان تک ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 2، تراویح میں قرآن سننا یا سنانا یہ ایک مستقل دوسری سنت ہے۔ نمبر 3، تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر محلے کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور باقی دیگر لوگ اپنے اپنے گھروں میں آ کر تنہا اگر نماز پڑھیں تو ترک جماعت یعنی جماعت چھوڑنے کا کوئی گناہ اور وبال اس پر نہیں ہوگا۔ تو یہ تراویح میں 3 چیزیں الگ الگ سنت ہیں۔ اس لیے اب عمل کا طریقہ یہ ہوگا، کیونکہ انتظامیہ کی اجازت سے ہم کچھ ہی لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، تو مسجد میں امام ہوں گے، مؤذن ہوں گے اور 2-3 حضرات اور ہوں گے، یعنی کل 5 یا 6 لوگ ہوں گے جو مسجد میں نماز پڑھیں گے تراویح کی فرض نماز کے ساتھ۔ چاہے تو امام صاحب ہی قرآن سنائے یا دوسرا حافظ رکھ لیا جائے جو قرآن سنائے، اور ایک سامع بھی رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ 4-5 لوگ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں گے جیسا کہ فرض نماز پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب گھروں میں تراویح کی نماز کا طریقہ یہ ہوگا، ہر گھر والے کی یہ ذمہ داری ہے وہ یہ کوشش کرے اور یہ اہتمام کرے کہ وہ ایک حافظ کا انتظام کرے۔ اگر کوئی حافظ اپنے گھر میں ہے یا قریب سے، یعنی کوئی ایسا حافظ جو اسی گھر میں رہے جس میں کہ وہ قرآن سنائے گا، یا قریب سے آمد و رفت کرے، آنا جانا کرے، دور سے حافظ لائیں، پھر وہ روزانہ اپنے گھر کو جائے، پھر اپنے تراویح سنانے کے لیے آئے، تو پھر لاک ڈاؤن کی کھلی خلاف ورزی ہے جو عقل و دانش کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں، بہرحال قریب یا اپنے گھر میں کسی حافظ کا انتظام کیا جائے جو قرآن سنائے گا گھر کے افراد کو۔ ایک سامع بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر سامع نہیں بھی ہو سکا تو ایک حافظ قرآن سنانے والا کافی ہے، وہ اپنی دیانت داری کے ساتھ قرآن سنائے۔ اگر کہیں بھول جائے تو وہ وہیں پر رکوع میں چلا جائے یا آگے بڑھ جائے، پھر سلام پھیرنے کے بعد یا تراویح مکمل ہونے کے بعد وہ قرآن کھول کر کے دیکھ لے، دوبارہ اس حصے کو تھوڑے آگے اور پیچھے کے ساتھ دوسرے دن تراویح میں پڑھ دے۔ تو اگر حافظ کا انتظام ہو جائے تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ اگر حافظ کا انتظام نہ بھی ہو تو ماشاءاللہ ہر مسلمان کو کم سے کم 10-12 صورتیں یاد ہوتی ہیں، اس لیے جماعت کے ساتھ وہ سورہ تراویح پڑھیں، یعنی الم تر کیف سے لے کر کے والناس تک کی صورتوں کو تراویح میں پڑھیں۔ اگر اتنا بھی کسی کو یاد نہیں ہے
جو 4-5 صورتیں یاد ہیں انہی کو وہ تراویح میں بار بار پڑھے، لیکن تراویح کی نماز پڑھے، اس کو چھوڑے نہیں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بڑی تاکید آئی ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ تراویح کی ہر نماز، بلکہ کسی بھی نماز کا ہر سجدہ یہ ایک معراج ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تھے، جب آپ تمام بلندیوں سے زیادہ بلندی پر گئے تھے، تو وہاں پر آپ کو جو تحفہ ملا تھا وہ سجدہ ملا تھا، یعنی نماز ملی تھی۔ پتہ چلا کہ نماز اور نماز کا سجدہ ہر مومن کے لیے معراج ہے۔ اس لیے ہم تراویح میں جو 20 رکعتیں ہیں، 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہو جاتے ہیں، تو ہم 40 سجدے صرف تراویح میں پڑھیں گے، تو گویا کہ ہم نے 40 معراج کیے۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ تو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اگر جماعت نہیں بھی ہو پائی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تنہا تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ تو اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں اور حافظ کا انتظام کر لیا جائے تو تینوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ تراویح کی 20 رکعت نماز بھی ہو جائے گی، قرآن سننا یا سنانا بھی ہو جائے گا، اور جماعت کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو انتہائی اہم ہے، جس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ لائیو کی نماز۔ دیکھیے حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا یا کسی بھی مسجد کی لائیو تراویح کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یعنی سامنے ٹی وی چل رہی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس پر حرم شریف کی تراویح کو دکھایا جا رہا ہے، یا کسی بھی مسجد کی تراویح کے پروگرام کو نشر کیا جا رہا ہے، اب اس کی اقتداء کرتے ہوئے ہم تراویح کی نماز پڑھیں تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں فقط ٹی وی یا موبائل کی لائیو تراویح یا قرآن پر اکتفا کر لینا، یہ انتہائی بددینی اور قرآن و تراویح کے ساتھ بڑی خیانت ہے۔ اگر ہم سنیں پروگرام کو نشاط کے لیے، طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اور اہم چیز جس کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، عزیز سامعین، چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں سارے مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالیں، چنانچہ وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرات کی رقم نکالتے ہیں، نفلی صدقات کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے مدارس اسلامیہ یہ دین کے انتہائی مضبوط قلعے ہیں۔ ہمارے ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں دین کی حفاظت اور اس کی آبیاری کا جو ایک مضبوط اور واحد ذریعہ ہے وہ یہی مدارس اسلامیہ ہیں، جس میں نونہالان قوم داخلہ لیتے ہیں اور پورے سال علمی تشنگی کو بجھاتے ہیں، قرآن و حدیث سیکھتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، پھر کوئی جا کر کے امام بن جاتا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ اپنے معاشرے اور سماج میں جا کر کے دین کی خدمت کرتا ہے، دین کی رہنمائی اور عوام کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں حلال و حرام بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو وجود میں آتی ہیں وہ انہی مدارس سے۔ اب ان مدارس کا خرچ کہاں سے پورا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، صرف 2 ذرائع ہیں، ایک توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ، اور دوسری چیز ہے یہ آپ حضرات یعنی تمام مسلمان جو رقم خرچ کرتے ہیں مدارس پر، ان کے ذریعے ان کے ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس رمضان المبارک میں چونکہ یہ ایک الجھن، یہ اللہ کی ایک مصلحت کہیے جو ہمارے سامنے درپیش ہے، اس لیے مدارس کے نمائندے اور سفراء کرام
شاید کہ آپ تک نہ پہنچ پائے، اس لیے جو حضرات اہتمام سے دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، یہ چونکہ سہولت کا دور ہے، موبائل اور پے ٹی ایم کا دور ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دینا ہے کہ ہم جن مدارس میں جو رقم دیتے تھے یا نہیں بھی دیتے تھے، قرب و جوار میں جو مدارس ہیں وہاں رابطہ کر کے اپنی اپنے رقموں کو وہاں پہنچائیں، اور آپ کے پڑوس میں جو غربا اور مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، بلکہ ان کا خیال پہلے رکھیں، ان کی ضروریات کو مقدم رکھیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کے ساتھ ساتھ مدارس کی طرف بھی آپ حضرات توجہ دیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو اجر جزیل سے نوازیں گے۔